بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو پرامن اور اسلامی انقلاب برپا کیا وہ صرف اس طرح رونما ہو سکا کہ لوگوں نے عبادات و اخلاق سے لے کر معاملات و معاشرت تک ہر شعبہ زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی پیروی کا اہتمام کیا۔ اسی طرح اس پر بھی ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے تابناک ماضی میں ہمیں جو عزت و کرامت اور ترقی و خوشحالی نصیب ہوئی اسے دوبارہ واپس لانے کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک بار پھر آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی طرف پیروی کر کے اس کا حقیقی اتباع کریں۔ یہ وہ بات ہے جس پر ہم سب ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن یہاں اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس ایمان و اعتقاد کا کوئی پھل کیوں نہیں مل رہا ہے، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی ایمان و اعتقاد کی بدولت عزت و کرامت کے بام عروج تک پہنچ گئے تھے۔ جب ہم اس موضوع کا مطالعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دراصل اس حقیقت پر ان کا یہ ایمان محض عقلی یا نظریاتی ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا طبیعی ایمان تھا جس کی جڑیں ان کے دلوں میں مستحکم تھی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گہری عقیدت و محبت اس ایمان کی آبیائی کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ معیشت و معاشرت، سیرت و اخلاق، عبادات و معاملات، یہاں تک کہ شکل و صورت اور لباس و وضع تک زندگی کے ہر شعبے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سوا کوئی طریقہ بہتا ہی نہیں تھا۔ ان کے اتباع سنت کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اس معاملے میں نہ کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ کی، نہ کسی تردید و تنقید کو خاطر میں لانے اور نہ کبھی غیروں کے تبصر اور استہزاء کا کوئی اثر قبول کیا۔ انہوں نے کبھی غیر مسلموں کو خوش کرنے یا ان کی دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چھوٹی سی چھوٹی سنت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان بن عفان آحد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر اہل مکہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور بد کلامی کا معاملہ کیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا بھائی عبان بن سعید نے انہیں پناہ دی اور اپنے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا کر لے گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زیر جامہ سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک تھا، جسے سرداران قریش معلوم سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کے چچا بھائی نے کہا کہ بھائی آپ اتنے متوازن کیوں نظر آ رہے ہیں، آپ اپنے زیر جامہ کو ذرا نیچے کر لیجئے تاکہ سرداران قریش آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ بظاہر یہ مشورہ خیر خواہی اور مصلحت پر مبنی تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس پر راضی نہ ہوئے، بلکہ جواب میں فرمایا ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیر جامہ ایسا ہی ہے، لہذا میں اس طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم اور حافظ مندہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جثامہ بن مصاحب کنانی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرقل شاہ روم کے پاس ایلچی بن کر بھیجا تھا۔ ہرقل کے دربار کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بے خیالی میں کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے پتہ نہ چل سکا کہ میرے نیچے کیا چیز ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میں سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو میں اسے اتر گیا۔ ہرقل یہ دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا کہ ہم نے تو اس کرسی پر بیٹھا کر تمہارا اکرام کیا تھا، تم اتر کیوں گئے؟ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسی کرسی کے استعمال سے منع فرماتے تھے۔
اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں، اور ہماری تاریخ اتباع سنت کی ایسی پاکیزہ مثالوں سے لبریز ہے، لیکن ان جیسے واقعات سے جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مکمل پیروی کر کے دکھائی جس میں نہ خواہشات کا کوئی دخل تھا، نہ تحریف و تعویل کا، اور نہ غیروں سے ڈرنے کی فکر تھی، اور نہ کفار و مشرکین کے تمس و استہزاء کا کوئی خیال۔ اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ اگرچہ زبانی طور پر ہمارا ایمان یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ زمین پر سب سے بہترین سیرت ہے، لیکن عملاً ہم نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فرق شروع کر دیا ہے کہ جو سنت طبیعت کے موافق ہو اسے تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جن سنتوں پر عمل کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہو انہیں کبھی ایک ایک کر چھوڑ دیتے ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عالیہ ہیں جس کا اتباع ہم پر واجب نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔